الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور ناظرین، قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ آپ کے سامنے مکمل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورت کے ایک جملے کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ برکت کے لیے میں نے پوری سورت پڑھ دی۔ جس جملے کے بارے میں کچھ عرض کرنا مقصود ہے وہ جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سیدھی راہ وہ ہوتی ہے جو دو مختلف منزلوں کو شارٹیسٹ طریقے سے آپس میں ملاتی ہے۔ مثلاً آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو جو ایریل ڈسٹنس ہے یہاں سے لاہور تک کا، ایسے بالکل سیدھی لکیر کھینچی جائے جو سرگودا سے چلے اور لاہور میں جا پہنچے، اس درمیان والی سیدھی لکیر کو صراط مستقیم کہیں۔ اور اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو رائٹ سائڈ سے ڈائیورٹ کرتا ہوا لاہور جاتا ہو یا لیفٹ سائڈ سے ڈائیورٹ کرتا ہوا لاہور جاتا ہو تو وہ لاہور تو پہنچ جائے گا لیکن وہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ نہیں کہلا سکتا۔ سیدھا راستہ ہمیشہ شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے، مختصر ترین راستہ ہوتا ہے۔ اب آپ کاغذ پہ دو نقطے لگائیں، ان دو نقطوں کو آپس میں جب ملائیں گے تو جو سیدھی لکیر ان کے درمیان کھینچے گی اس سیدھی لکیر کو صراط مستقیم کہیں گے۔ اور اگر اوپر سے قوس بناتے ہوئے کوئی راستہ دونوں نقطوں کو آپس میں ملائے یا ادھر سے کوئی قوس بناتے ہوئے آپس میں ان کو ملائے تو اس کو مستقیم خط، سیدھا خط نہیں کہہ سکتے۔ اب یہی چیز قرآن کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے جو میں نے عقلی طور پہ دو نقطوں کے حوالے سے یا دو منزلوں کے حوالے سے واضح کی ہے، یہی بات قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے۔ اب اس سے اگلے الفاظ جو اسی سورۃ فاتحہ شریف کے اندر موجود ہیں وہ یہ ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، یعنی سیدھی راہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، وہ ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہی بات لکھی ہے کہ گمراہ ہونے والے جو ہیں جن پر غضب ہوا وہ لوگ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ان گمراہ ہونے والوں سے مراد عیسائی۔ اب اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ یوں دعا کیا کرو کہ نہ ہمیں مغضوب لوگوں کی راہ پہ چلانا اور نہ ہی ضالین گمراہ لوگوں کی راہ پہ چلانا، ان دونوں کی راہ کے درمیان والی راہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلانا۔ اب مغضوب لوگ جو میں نے عرض کیا کہ ان سے مراد یہودی ہیں، اور گمراہ ضالین لوگ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان سے مراد عیسائی ہیں، ان دونوں کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں اور ان کے درمیان اسلامی راستہ ہے، یہ بات میں واضح کرتا ہوں۔ یہودی بھی ایکسٹریمسٹ اور عیسائی بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، جبکہ اسلام ان دونوں مذہبوں دونوں دینوں کے درمیان ایک اعتدال کا دین، اور اسی اعتدال کے راستے کو اللہ کریم صراط مستقیم قرار دے رہا ہے۔ یہودیوں میں انتہا یہ تھی کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھتے تھے، اور وہ ساری زندگی ان کے پیچھے قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے۔ بالآخر
انہوں نے اپنی دانست میں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، حالانکہ وہ لٹکا نہ سکے تھے، کسی اور کو پھانسی دے دیا تھا، اشتباہ ہو گیا تھا ان کو۔ لیکن کوشش ان کی ساری زندگی یہی رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے، جبکہ باپ کے بغیر ان کو حضرت مریم نے جنم دیا تھا۔ یہ یہودیوں کا خیال تھا۔ یہ اللہ کے ایک پاک اور برگزیدہ پیغمبر کے بارے میں یہودیوں کی انتہا پسندی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ایک دوسری انتہا کو چھوا اور انہوں نے اسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اب ایک انسان کو، اپنے جیسے انسان کو جو صاف سامنے چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کھاتا پیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کے سامنے اس نے جنم لیا ہے، اس کو خدا بنا ڈالنا یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اور ایسے برگزیدہ بندے کو جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی رسالت کی گواہی دے اور دودھ پیتا بچہ بول کر بتائے کہ میری ماں پاک ہے اور میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، مجھے کتاب تک دی گئی ہے، یہ باتیں جو کرے، ایسی ہستی کو ناجائز اولاد کہتے ہوئے اس سے ایسی دشمنی کرنا کہ ساری زندگی اس کے قتل کے درپے رہنا، یہ یہودیوں کی انتہا پسندی تھی۔ واضح ہو گیا کہ یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایکسٹریمسٹ تھے دونوں، اور اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ عطا کیا، ایک صحیح عقیدہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کوئی ناجائز اولاد ہے، بلکہ اللہ کی قدرت سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے دم کرنے سے پیدا ہوئے، اور اس مافوق العادت طریقے سے پیدا ہونے کے باوجود وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں بن گئے، بلکہ وہ اللہ کے پاک طاہر پیغمبر ہیں، انسان ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن خدا یا خدا کے بیٹے نہیں۔ یہ اعتدال کا عقیدہ ہے، درمیانی عقیدہ ہے۔ ناجائز اولاد کہنا ایک انتہا ہے اور خدا کا بیٹا کہہ دینا اسی ہستی کو دوسری انتہا ہے، جبکہ صرف اللہ کا پاک پیغمبر ماننا اور جائز اولاد سمجھنا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا یہ اسلامی عقیدہ ہے اور درمیانی عقیدہ ہے، جو یہودیوں اور عیسائیوں کی انتہا کے وسط میں ہے، درمیان میں۔ ان چیزوں کے پیش نظر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور وہ راہ جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں والی نہ ہو جو دونوں انتہا پسند ہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ۔ یہ میری اس گفتگو کا خلاصہ ہے جو میں اس آیت سے ایکسٹریکٹ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہی چیز دوسری آیات سے بھی ثابت ہے۔ اسی سورۃ بقرہ کے تقریباً درمیان میں دوسرے پارے کا جہاں آغاز ہے، وہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں وسطی اور درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو سکو۔ اب مسلمانوں کو وسطی امت قرار دیا گیا ہے، درمیانی امت۔ یہی جو میں نے پیچھے ساری بات عرض کی کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہیں، اور ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، ہمارا راستہ وسطی امت والا راستہ ہے۔ صاف لفظ ہماری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے وسطی امت، سینٹرل امت، مرکزی اور درمیانی امت کا یہ لفظ استعمال فرمایا۔ یہ جس طرح یہودی اور عیسائی ایکسٹریمسٹ ہیں اور اسلام ان کے درمیان کا مذہب ہے، اسی طریقے سے جبری اور قدری یہ دو طبقے ہیں، یہ بھی دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں۔ جبریوں کا خیال ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اور قدریوں کا خیال ہے کہ بندہ قادر ہے، جو کرتا ہے یہ خود کرتا ہے، یہ اپنے کرنے کرانے کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ دونوں انتہا پسندانہ نظریات ہیں، عقیدے ہیں، خیالات ہیں۔ اسلام اور اہل سنت کا مذہب اور طریقہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ایک حد تک قادر ہے، ایک حد تک مجبور ہے۔ جہاں تک انسان قادر ہے، اللہ نے اس کو قدرت عطا کی ہے، وہاں تک انسان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا،
اور جن جن معاملات میں انسان مجبور ہے، بے بس ہے، ان معاملات میں قیامت کے دن انسان سے سوال نہیں کیا جائے. یہ ایک اعتدال کا اور درمیانی راستہ ہے، درمیانی عقیدہ ہے، درمیانی طریقہ ہے، درمیانی سوچ ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بندہ مجبور ہے یا بندہ قادر ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی. پھر آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، وہ دوسری ٹانگ نہ اٹھا سکا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھانے کی حد تک بندہ قادر ہے، دو ٹانگیں اٹھانے کا جب حکم ملے تو بندہ مجبور ہے. یعنی ایک حد تک یہ قادر ہے، ایک حد تک مجبور ہے. اور جہاں تک بندہ قادر ہے وہاں تک اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ ریسپانسیبل ہے. اور جب وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، جب اس کی مجبوری کی حد شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کریم جل شانہ اپنے احکام اٹھا لاتا ہے، اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا، اس کو وہ تکلیف نہیں دیتا، اس کے بارے میں اس پر سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں کہ تم نے مجبور ہونے کے باوجود یہ کام کیوں نہیں کیا. اس کی مثالیں آپ روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں. جیسے صحت مند کے لیے ضروری ہے کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، مجبور یا مریض ہو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے یا لیٹ کے اپنی مرض کے مطابق نماز ادا کر لے. تو جہاں انسان قادر ہے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. جہاں انسان بے بس ہے وہاں پر اس سے سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا. جبریوں کا عقیدہ بھی انتہا کا ہے اور قدریوں کا عقیدہ بھی انتہا کا ہے، جبکہ اسلام کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ درمیان کا ہے. بالکل اسی طریقے سے رافضیوں اور خارجیوں میں بھی انتہا پائی جاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اہل سنت کا عقیدہ اور خیال اور نظریہ. یا میں ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کرسچن سے بات کریں، عیسائی سے آپ کی گفتگو ہو، عیسائی کو چپ کرانے کا اور اس کا منہ بند کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی ثابت کرنے بیٹھے تو اس کو آئینہ دکھایا جائے کہ تیرا بڑا بھائی یہودی یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تب اس کو سمجھ آئے گی. اس کے خانے میں اتنی دیر تک بات بیٹھے گی ہی نہیں جب تک آپ اس کو یہودیت کا شیشہ نہیں دکھائے کہ جس کو تو خدا کہتا ہے اس کے بارے میں تیرا ہی بھائی یہ نظریات رکھتا ہے کہ وہ معاذ اللہ ناجائز اولاد ہے. اور اگر یہودی آپ سے بحث کرے، آپ نے یہودی سے مناظرہ کرنا ہو، گفتگو کرنی ہو، تو اس کو چپ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو عیسائیوں والا شیشہ دکھایا جائے کہ تیرا چھوٹا بھائی اسی عیسیٰ کے بارے میں جس کو تو ناجائز اولاد کہتا ہے یا غلط آدمی کہتا ہے، تیرا چھوٹا بھائی اسی شخصیت کو، اسی ہستی کو خدا کا بیٹا کہتا پھر رہا. یہودی کو چپ کرانے کے لیے عیسائیت والی بات اس پر شو کرو کہ یہ بھی نظریہ اسی بندے کے بارے میں لوگوں میں موجود ہے، اور عیسائی کو خاموش کرنے کے لیے یہودیوں کے عقائد اس کے سامنے پیش کرو کہ اسی شخصیت کے بارے میں یہ عقائد بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح خارجیوں اور رافضیوں کے درمیان اہل سنت کا مسلک اور عقیدہ اعتدال اور درمیان کا عقیدہ ہے. خارجی کو اس وقت تک مسئلے کی اور بات کی سمجھ نہیں آتی جب تک رافضیوں کی انتہا پسندی اس کو نہ دکھائی جائے، اور رافضی کو اس وقت تک بات کی سمجھ نہیں آتی جب تک خارجیوں کی انتہا پسندی اس کو نہ دکھائی جائے. اسلام اور اہل سنت کا طریقہ اور قرآن کی تعلیم ان دونوں کے درمیان ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان فیک مثل من عیسیٰ، اے علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ کی مثال. اب وہ بات ذہن میں رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات میں نے آپ کو ابھی دکھائے بتائے. یہی مثال 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر. اے علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ کی مثال ہے. اب غدت الیہود حتی بہتو امہ، یہودیوں نے اس سے بغض رکھا حتیٰ کہ اس کی ماں پہ الزام لگا دیا.
فأحبت النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليست له، اور عیسائیوں نے اس سے محبت رکھی حتیٰ کہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیا جس کا وہ حقدار نہیں تھا۔ اب یہ دونوں ایکسٹریمسٹ طبقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گنائے کہ علی آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہاں اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، آگے مولا علی کے اپنے الفاظ اسی حدیث میں وارد ہیں، آپ فرماتے ہیں یہلک فیہ رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے بندے ہلاک ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری شان اتنی بیان کرے گا جس کا میں اہل نہیں ہوں، جس کا میں حقدار نہیں ہوں۔ ومبغض یحملہ شنآنی ان یبہتنی، اور دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا اسے میری دشمنی مجھ پر بہتان باندھنے پر آمادہ کر دے گی یا مجبور کر دے گی۔ تو دو طبقے مولا علی نے بھی گن کے سنا دیے، ایک محبت کرنے والا جو اتنی محبت کرے گا کہ میری شان حد سے زیادہ بڑھا دے گا جس کا میں اہل نہیں، اور دوسرا بغض رکھنے والا جو مجھ سے بغض رکھے گا اور میری دشمنی اور بغض کی وجہ سے میرے اوپر بہتان باندھ دے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہی حدیث روافظ کی اپنی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کتاب کے اندر اسی مفہوم کے ساتھ وارد ہے، اور وہاں مولا علی کا اپنا فرمان ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھتا ہے۔ یہ تقریباً 5ویں صدی میں اس کا مصنف فوت ہوا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس میں ایک خطبہ ہے، جو کتاب میرے پاس ہے اس کا خطبہ نمبر 127 ہے، عام وہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، عام جو ادھر کی چھپی ہوئی ہے ان میں خطبہ نمبر 124، کسی میں خطبہ نمبر 125، یہ چھاپے کا فرق ہے، وہاں یہ خطبہ موجود ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نہج البلاغہ، سیہلک فی صنفان، دو طرح کے لوگ، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری محبت اس کو گمراہ کر دے گا، حق سے دور لے جائے گی۔ ومبغض مفرط، اور حد سے زیادہ محبت کرنے والا یذهب به البغض الى غیر الحق، میرا بغض اس کو حق سے دور لے جائے گا، اس کو گمراہ کر دے گا۔ خیر الناس فی النمط الاوسط، میرے بارے میں سب سے اچھے لوگ، صحیح ترین فرقہ، صحیح ترین طبقہ، صحیح ترین آئیڈیا، عقیدہ، نظریہ رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے النمط الاوسط، وہ گروہ جس کا عقیدہ درمیانی عقیدہ ہوگا۔ یہ لفظ وہی اوسط کا لفظ ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے استعمال فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا ہے اور قرار دیا ہے۔ یہاں مولا علی فرما رہے ہیں کہ النمط الاوسط، میرے بارے میں ٹھیک ترین طبقہ وہ ہوگا جو وسطی عقیدے والا طبقہ یا فرقہ ہوگا۔ آگے وہ خطبہ لمبا ہے، اس میں مختلف الفاظ بڑے زبردست طریقے سے مولا علی نے استعمال فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وخیر الناس فی النمط الاوسط فالزموہ، میرے بارے میں صحیح ترین عقیدہ وہ ہوگا جو وسطی ہوگا، جس گروہ کا خیال درمیانہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ فالزموہ، اس کے ساتھ لگے رہنا، اس کے ساتھ چمٹ کے رہنا۔ والزم السواد الاعظم، ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہنا۔ یہ بھی آگے اسی خطبے کے اندر تصریح موجود ہے کہ ٹھیک ترین طبقہ درمیانی طبقہ ہوگا اور وہ بڑی جماعت ہوگی، تم نے درمیانی طبقے اور بڑی جماعت سواد اعظم کے ساتھ لگ کے رہنا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اب یہ الفاظ بھی بڑے زبردست ہیں۔ ہمارے مسلک اور مذہب کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اشارہ ہے اہل سنت و جماعت کی طرف۔ اس خطبے کا ایک ایک لفظ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا رہا ہے۔ حد سے زیادہ محبت کرنے والا بھی گمراہ، بغض رکھنے والا بھی گمراہ، ٹھیک ترین طبقہ وہ جو درمیانی ہے، وہ جماعت ہوگی
وہ سواد اعظم ہوگا، اس کے ساتھ لگ کے رہنا ضروری ہے۔ فإن يد اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تائید میں اہل سنت کی کتابوں میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ ہماری حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا، میری امت کا بڑا گروہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی بھی قرآن و سنت کو تفصیل سے نہ سمجھ سکے تو ایک الگ بات ہے، یا قرآن و سنت کو سمجھنا ہر بندے کے لیے مشکل ہے، یہ تو ہر بندہ کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اہل سنت ہی کی اکثریت ہے مسلمانوں میں۔ رافضی بھی گنے چنے ہیں، چند ممالک میں پائے جاتے ہیں، اور خارجی بھی گنے چنے ہیں، چند ممالک میں چند مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں اگر اکثریت ہے تو اہل سنت کی، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم قرار دیا ہے، اس کے ساتھ لگے رہنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کو پکڑنے کا، اسی کو لازم رکھنے کا حکم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں بھی دیا ہے۔ اب یہ جتنی میں نے گزارشات پیش کی ہیں، ان میں بات تو سٹارٹ کی تھی صراط مستقیم سے، کہ سیدھا راستہ درمیانی راستہ ہوتا ہے، اور درمیان والی امت کو امت وسط قرار دیتا ہے قرآن شریف، اور یہ درمیان کا راستہ جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی درمیان ہے، جبریوں اور قدریوں کے بھی درمیان ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے بھی درمیان ہے۔ رافضی وہ ہوتے ہیں جو مولا علی سے حد سے زیادہ محبت کا دعویٰ کریں، اور خارجی وہ ہوتے ہیں جو مولا علی سے بغض رکھیں، اور درمیان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جب دنیا کفر سے موازنہ ہو تو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اسلام ہے، اور جب جبریوں، قدریوں، رافضیوں اور خارجیوں کا موازنہ ہو تو ان کے درمیان اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان اور نظریہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ صراط مستقیم اور درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ، وسطی راستہ، یہ اہل سنت ہی کے پاس ہے، جبکہ خارجی اور رافضی دونوں ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آج کل روزہ کھولتے ہیں، خارجیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سورج ابھی کھڑا ہوتا ہے تو ہوٹر بجا دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے یا اذان شروع کر دیتا ہے۔ سورج کی ٹکیا جب ڈوبنا شروع ہوتی ہے، غروب کا عمل جب آغاز پذیر ہوتا ہے، تو ٹکیا کے مکمل نیچے اتر جانے کا انتظار کیے بغیر سورج کے ڈوبنے کا عمل شروع ہوتے ہی روزہ کھلا دینا، یہ آج کل خارجیوں کا طریقہ ہے۔ جبکہ دوسری انتہا یہ ہے اندھیرا چھانے اور تارے نکلنے کا انتظار کرنا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور درمیان میں اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت سورج کی ٹکیا کے مکمل غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ کھلوا دیتے ہیں۔ سورج کی ٹکیا کا غائب ہو جانا، یہ سورج روزہ افطار کرنے کا صحیح ٹائم ہے، اس کے بعد مزید انتظار کرتے رہنا، یہ رافضیت ہے یا رافضیت سے مشابہت ہے۔ اور سورج کھڑا ہو ابھی اور سورج کی ٹکیا کا پہلا کنارہ ڈپ کرے تو اسی وقت روزہ کھول دینا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ دوسری انتہا پسندی ہے، اور اعتدال کا راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ دوسری مثال یہ ہے، یہ بھی ایک سادہ سی پہلی مثال، کتنا بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثال میں آپ دینے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رافضی حضرات چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ 70 قدم سے نظر آئے داڑھی کافی، جبکہ خارجی حضرات بہت لمبی داڑھی رکھتے ہیں، ناف تک جا رہی ہوتی ہے، تراشتے ہی نہیں ہیں، کینچی لگانا ہی اس کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے انتہا پسند ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا، بالکل چھوٹی جو مشکل سے نظر آئے، یا خشخشی داڑھی رکھنا، اور بہت لمبی داڑھی رکھنا۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی ایک مٹھی رکھتے ہیں، جو خشخشی داڑھی سے بڑی ہوتی ہے اور بے ڈھنگی چھوڑی ہوئی داڑھی سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تراشتے ہیں، مٹھی رکھ دی، داڑھی کو تراش دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو لمبا کرو اور مونچھوں کو چھوٹا کرو۔
اقطعوا الشوارب وعفوا اللحى، داڑھی کو مونچھوں کو قطع کرو اور داڑھی کو لمبا کرو. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی حدیث کے اگلے الفاظ بخاری شریف میں ہی موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے تو آپ اپنی داڑھی مبارک پر مٹھی رکھ لیتے تھے اور فما فضل اخذہ، جو داڑھی مٹھی سے فالتو ہوتی تھی اس کو قطر ڈالتے تھے. اب حدیث شریف میں یہ ہے کہ داڑھی کو لمبا کرو، اور اسی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ یوں لمبا کرنا ہے، اتنی لمبی کرنی ہے کہ ایک مٹھی تک چلی جائے، اور مٹھی سے فالتو اگر ہو جائے تو وہ بے ڈھنگی لگتی ہے، اس کو قطر دیا. یہ اعتدال کا طریقہ ہے. اب تحقیق کس میں ہے وہ تو میں نے واضح کر دیا، تحقیق کے طور پر بھی میں نے عرض کر دیا کہ داڑھی مٹھی ہی سنت ہے. لیکن آپ اتنا غور کر لیجئے کہ چھوٹی اور لمبی ہیں دونوں انتہا پسندیاں، اور درمیان والی داڑھی حدیث سے بھی ثابت ہے اور یہ راستہ بھی اعتدال کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، امت وسط والا راستہ ہے. اور یہ داڑھی ہوتی بھی وسط میں ہی ہے، جو ایک مٹھی ہوتی، نہ خشخشی نہ بہت بے ڈھنگی لمبی جو بری لگے. اسی طرح تیسری مثال ان انتہا پسندوں کے مقابلے پر اہل سنت کے اعتدال کی یہ ہے، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ جانے والے صحابہ کرام جنہوں نے کربلا کی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ الٹا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکتے رہے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں. رافضیوں کا خیال ہے کہ وہ صحابی غلطی پر تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دے کر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے. اس کے برعکس خارجیوں کا یہ خیال ہے، دوسرے انتہا پسند ٹولے کا، ان کا خیال ہے کہ امام حسین تھے ہی غلطی پر، یزید صحیح تھا اور ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، روکنے والوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے جا کے غلطی کی. اب یہ ایمان سے بتائیے یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں. یہ حقیقت یہ ہے اہل سنت کا راستہ طریقہ یہ ہے کہ یہ ادب والا مذہب و مسلک ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہوتا ہے جس سے صحابہ اکرام کی شان بھی محفوظ رہے اور اہل بیت کی شان آن بان پر بھی حرف نہ آئے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یزید تو غلط تھا ہی، لیکن نہ امام حسین غلط تھے اور نہ ہی صحابہ اکرام غلط تھے. یہ جانے میں حق بجانب تھے، وہ روکنے میں حق بجانب تھے. امام حسین ایک اعلیٰ کام کر کے دکھانا چاہتے تھے اور دوسرے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ اتنا اعلیٰ قدم اٹھانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنی جان کو بچا لیجئے، اس ظالم کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں، دفع کیجیے. یہ دفع کرنے کی مشورے دے رہے تھے، لیکن وہ ایک بڑا کام کر کے دکھانا چاہ رہے تھے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، دونوں درست تھے. اور ان میں سے کسی ایک کو بھی غلط کہنے والا طبقہ انتہا پسند طبقہ ہے، ایک رافضی ہے اور ایک خارجی ہیں، اور درمیان میں دونوں ہستیوں کا، دونوں طبقوں کا ادب کرنے والے اہل سنت ہیں. یہ بات آسان ہے جی، سمجھ آ رہی. اسی طریقے سے آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں کہ خارجی طبقہ زیادہ تر حق چار یار اور صحابہ اکرام ان کا زیادہ چرچا کرتا ہے اور نام لیتا ہے. یہ نعرہ حق چار یار اس کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. اور رافضی طبقہ جو ہے وہ پنجتن پاک کا نام زیادہ استعمال کرتا ہے. لیکن اہل سنت کا طریقہ ان دونوں کے درمیان ہے. اہل سنت پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں اور چار یار کو. خارجیوں کے سٹیج پر کبھی پنجتن پاک کا نام نہیں لیا جاتا اور رافضیوں کے سٹیج پر کبھی چار یار کو یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اور ان دونوں انتہا پسندوں کے درمیان اہل سنت کا عقیدہ، مذہب، مسلک، راستہ یہ ہے کہ چار بھی حق پر ہے، پانچ بھی حق پر. ہمارے مسلک میں شمول ہے، ایکسکلوژن نہیں ہے، اور کسی کو کی بے ادبی نہیں ہے. یہاں ادب ہی ادب ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو ادب کے راستے پر ہی رکھے. اسی طرح ایک طبقہ نعرہ حیدری لگاتا ہے، ایک نعرہ تحقیق لگاتا ہے. رافضی نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق کو ناپسند کرتے ہیں. خارجی نعرہ تحقیق لگاتا ہے، نعرہ حیدری کو ناپسند کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا جائے اور نعرہ حیدری بھی لگایا جائے. ہم اکثر یہ اسٹیجوں پہ عرض کرتے رہتے ہیں، نعرے جب لگانے ہوں تو پہلے نعرہ تکبیر لگاؤ، پھر نعرہ رسالت لگاؤ،
پھر نعرہ تحقیق لگاؤ، پھر نعرہ حیدری لگاؤ۔ نعرہ تحقیق چھوڑ کے صرف نعرہ حیدری لگانا رافضیوں سے مشابہ ہے، اور نعرہ حیدری چھوڑ کے صرف نعرہ تحقیق لگانا یہ خارجیوں سے مشابہت ہے۔ اس لیے ایسے طریقے سے، ایسی ترتیب سے نعرے لگاؤ کہ ہمارا صحیح المسلک اور اعتدال پسند ہونا اور سب کا مؤدب باادب ہونا واضح ہوتا ہے، اور یہی راستہ درمیان کا اور حق کا راستہ۔ پھر ایک مثال یہ ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ جو خارجی ہے وہ کہتا ہے کہ امام حسن، امام حسین، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت تو اولاد ہونی چاہیے، یا آل جو ہے وہ اولاد ہونی چاہیے، یہ گھر کے افراد ہونے چاہیے، چچا زاد بھائی کہاں گھر کا فرد بن گئے، کہاں اہل بیت میں شامل ہو گئے؟ اگر مولا علی اہل بیت میں شامل ہیں چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے، تو اور بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس وغیرہ، تو وہ سارے اہل بیت میں شامل ہونے چاہیے، ایک مولا علی کو اہل بیت میں کیوں شامل کیا جائے؟ اسی طرح امام حسن، امام حسین کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں بچے تھے، شہزادے تھے، ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی عمر 8 سال تھی، تو یہ تو اس وقت اس عمر ہی چھوٹی تھی کہ ان کو صحابہ میں شامل کرنا بھی بڑا مشکل ہے، بچپن تھا، تو بچے کا تو ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ یہ خارجی باتیں کرتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، بغض ہے جن کے دلوں میں اہل بیت کا۔ اس قسم کی باتوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولا علی کو اور حسنین کریمین علیہم الرضوان کو اہل بیت سے خارج کیا جائے۔ یہ ایک انتہا ہے، یہ ناجائز عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس رافضیوں کا عقیدہ اور خیال نظریہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بھی وہ تو ہیں ہی نہیں کہتے، ان کا وجود ہی کوئی نہیں، نہ بچے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ دونوں انتہا پسند طریقے ہیں، ایک مولا علی اور حسین کریمین کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا، یہ خارجی ہے، ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور 3 شہزادیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں سمجھتا، یہ رافضی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات اور 4 شہزادیاں اہل بیت میں شامل ہیں اور موجود ہیں، اور مولا علی اور امام حسن، امام حسین یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی اہل بیت سے خارج نہیں۔ یہ درمیانہ اور اعتدال کا اور صراط مستقیم والا طریقہ ہے اور سوچ ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ ہمارے پاس اس موضوع پر بھی دلائل موجود ہیں، مثلا حدیثوں میں آتا ہے، روافض کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی جیسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، یہ نہیں ہے کہ کسی اور بیوی سے ہوں، حضرت خدیجہ کی پہلی اولاد ہو کسی اور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، ان کی تعداد 4 بتائی گئی، نام لے لے کے، حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 شہزادیاں اصول کافی کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ ہماری کتابوں، اہل سنت کی کتابیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں بھی نام لے لے کے ان کی تصریح موجود ہے کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک۔ آج بھی جنت البقیع میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سیدھے جنت البقیع کے گیٹ کے اندر داخل ہو تو ڈائریکٹ آپ کی سیٹ دیکھیں تو سامنے 4 قبریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں کی قبریں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے لیفٹ سائڈ پہ 9 ازواج مطہرات کی قبریں۔ تو یہ 3 شہزادیاں وہاں ایک جگہ پر ہیں، اور چوتھی سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی قبر انور یا وہ رائٹ کارنر ہے۔ تو اس حد تک الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، تصریحات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی شہزادیاں ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کے اندر مولا علی کو، سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء کو، سیدنا امام حسن کو، سیدنا امام حسین کو لیا، 5ویں حضور کریم خود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔
یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کو حدیث قصا یا حدیث رضا کہتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو باقی ازواج مطہرات رہ گئی، ان کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن میں مذکور ہے صراحت کے ساتھ۔ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ سورۃ احزاب ہے، اس میں آگے چل کے ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو ڈائریکٹ خطاب ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی آیت سے، نص سے ثابت ہے ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا، اہل بیت ہونا، شامل ہونا بھی نہیں بلکہ ڈائریکٹ اہل بیت ہونا۔ اور اس حدیث رضا سے ثابت ہے کہ انہی اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات ہی نہیں بلکہ وہ پائنتن پاک وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور 4 شہزادیاں ان حدیثوں سے ثابت ہیں جو سنیوں اور روافظ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان 4 شہزادیوں کی طرف اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ وہ آگے مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے، کل ازواجک، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ اب بنات کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں، بنات کا معنی ہے بیٹیاں۔ یہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے عربی کا لفظ بنات استعمال ہوتا ہے، 3 اینڈ ابو۔ ایک بنت ہو تو بیٹی، 2 بیٹیاں ہوں تو بنتین، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو بنات۔ یہاں لفظ قرآن میں بنات استعمال ہوا ہے، اور بنات 3 سے زیادہ بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یہ ذکر ہے، آپ کی 3 سے زیادہ بیٹیاں۔ یہ اس میں اشارہ ہے آپ سے ان کی بیٹیوں کی تعداد کی طرف، اور ان کی وضاحت کے ساتھ جو تعداد اور نام لے لے کر جو بیان ہے وہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دلائل بھی موجود ہیں، لیکن یہ تمام دلائل ایک طرف۔ اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ بعض ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کرنا اور بعض کو نہ کرنا، یہ انتہا پسندی۔ ایک طبقہ ہے کچھ کو نہیں مانتا، دوسرا طبقہ ہے کچھ دوسروں کو نہیں مانتا، اہل سنت درمیان میں ہے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ رافضیوں اور خارجیوں میں بیٹھے ان سے مل کے دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت کے بارے میں۔ رافضی ہمیں کہتے ہیں یہ خارجیاں دے نالا دینا، خارجیوں کے ساتھی۔ خارجی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں کے ساتھ کے۔ رافضی ہمیں خارجیوں کے ساتھ کیوں ملاتا ہے کہ تم بھی 4 یار کو مانتے ہو ان کی طرح، اور خارجی ہمیں رافضیوں کے ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے تم بھی نعرہ حیدری لگاتے ہو رافضیوں کی طرح۔ ان کا الزام کہ تم خارجیوں کی طرح ہو، ان کا الزام کہ تم رافضیوں کی طرح ہو، یہ الزام ہی ہمارے حق پر ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے کہ ہم اصل میں درمیان میں کھڑے ہیں۔ ادھر جو اس انتہا پہ ایکسٹریم پہ کھڑا ہوگا اس کو ہم ادھر ہی نظر آئیں گے، اور جو اس ایکسٹریم پہ کھڑا ہے اس کو ہم ادھر ہی نظر آئیں گے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو درمیان میں کھڑا ہو اس کے لیے، اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پر کھڑے ہیں، ہم امت وسط ہیں۔ جو ایکسٹریم پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں اس کو درمیان والا آدمی دوسرے دھڑے کا ساتھی نظر آتا ہے، اور اس ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے آدمی کو درمیان والا آدمی اس سائیڈ کی ایکسٹریم والے دھڑے کا آدمی نظر آتا ہے۔ یہ ان کے اپنے انتہا پر کھڑا ہونے کے سبب سے ہے، ورنہ ہم الحمدللہ درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہم نہ رافضی ہیں اس ایکسٹریم پر ہیں، اور نہ ہی ہم خارجی ہیں کہ ہم اس ایکسٹریم پر ہیں۔ ہمارا راستہ اعتدال کا اور درمیان کا سینٹرل راستہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اسی درمیانی طبقے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان ہے، جبریوں اور قدریوں کے درمیان ہے، اس کے لیے قرآن میں صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہی امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، یہی
خیر امت ہے، بہترین امت ہے. خیر امت کی بھی وضاحت آپ تفسیروں میں پڑھ لیں، درمیانی امت لکھا ہو کہ جو ایکسٹریم پہ نہیں ہے، اعتدال پر ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ ساری گزارشات سمجھنے اور اپنے عقائد اور نظریات اور ایمان کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو صراط مستقیم پر ہی ہمیں گامزن رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آف کر دیں.